آخری لمحات ہیں. یوں پیالہ ہے حضرت عثمان کے ہاتھ میں, آقا کے لبوں کے ساتھ لگایا. ایک صحابہ کے ہاں خوشی کا سما ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آقا نے پانی پینے کے بعد ایک جملہ کہا. آقا نے کہا میرے صحابہ گواہ بن جاؤ, کل حشر کے میدان میں حوض کوثر کا سٹیج ہوگا. میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. جو دائیں جانب سے آئیں گے میں پیالہ ابو بکر کو دوں گا, وہ پلائے گا. جو بائیں جانب سے آئیں گے میں پیالہ عمر کو دوں گا, وہ پلائے گا. جب عثمان آئے گا, جب عثمان آئے گا, ابو بکر کہے گا میں پیالہ دیتا ہوں, عمر کہے گا میں پیالہ دیتا ہوں. میں کہوں گا عثمان آیا ہے, ابو بکر ہٹ جا, عمر ہٹ جا. عثمان ہاتھ آگے بڑھائے گا, میں کہوں گا عثمان نہ, آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے, لب عثمان. صحابہ کی ان عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ کے ان مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو میں وہ, اور عثمان کی کیا عظمت ہے. خیر لمبی باتیں ہیں, تفصیل طلب, ادھر نہیں جاتا. حضرت علی نے کہا عثمان میں اکیلا جاؤں گا, میں اہل بیت کی 2 جملے بول کے بس اجازت چاہ رہا ہوں. نو 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 پھر نہیں بلانا. توجہ دوستو, بڑی بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا. آپ نے بڑی محبت سے مجھے سماعت کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. میں نے جو درمیان میں کچھ باتیں کہیں, اگر کسی کا دل دکھا ہے میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال توجہ, حضرت علی نے کہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں جاؤں گا. مقام علی سنو, عظمت علی سنو, عظیمت علی سنو. جب حضرت علی جانے لگے, آقا نے پیچھے سے آواز دے کے کہا علی ٹھہر, علی ٹھہر. علی پیچھے آئے, جی یا رسول اللہ. کہا علی اپنی تلوار رکھ, میری لے جا. اپنی تلوار رکھ, میری لے جا. 2 قدم چلے, پھر آواز دے کے کہا علی ٹھہر. جی یا رسول اللہ. کہا اپنی پگڑی رکھ, میری پگڑی لے جا. اب جو علی گئے, علی اب جو اس کے مقابلے میں گئے, تو اب مصطفیٰ نے رب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا مولا ہاتھ علی کا ہے, تلوار میری ہے, سر علی کا ہے, پگڑی میری ہے, مولا تجھے لاج رکھنا ہوگی. علی نے ایک ہی بار میں اس مشرک کا سر تل سے جڑا کر کے رکھا. خود اپنی آپ دیکھ لو, پہچان علی ہے, آلہ ہے جس کی شان, پوزیشن علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا, ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو, ایمان علی ہے, آلہ ہے جس کی شان, پوزیشن علی ہے. مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی, اصحاب محمد سے الفت میں مثالی. صدیق ہے برحق, یہ فرمان علی ہے. صدیق ہے برحق, علی نو من. علی نو من, علی نو بو ترابا دن. تواڈے نال ملدی جلدی ہے میرے. علی نو بو ترابا دن, علی نو لاجواب آدن. آخری جملے تے پھر دکھ ہوندا ہے نا. علی نو بو تراب آدن, علی نو لاجواب آدن, علی دے نال خوب رکھنا دیوبندی ثواب آدن. علی دے نال خوب رکھنا
دیوبندی ثوابادن علی معیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دا گلشن دا گلابا کھات ٹھیک ہو سی علی علم نبوت دا بابا کھات ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگاما کھو کدے دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگاما کھو کدے دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام کھو علی ولیاں دے مولا ہے ولی مولانو نا کھو علی سائیں گلشن دا گلی مولانو نا کھو علی نو پیر جے مندائیں آخری جملہ ہے علی نو پیر جے مندائیں تو شکوے چھوڑ یاران دے علی نو پیر جے مندائیں تو شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے سارا حیات باقی حیات باقی ملاقات باقی آپ حضرات نے بھی محبت سے سنا اور ڈیسنٹ ساؤنڈ والے نے بھی بڑی محبت سے خوبصورتی سے چلایا اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکل گیا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں حیات باقی ملاقات باقی اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دیا جلا کے سرعام رکھ دیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کے بغیر نہ جائیے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر کاوسو من ذنوبی ورحمتک ارجا اندی من عملی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں حق پرستوں کی گر تو نے دل دوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھ محض اپنے فضل و رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ جتنے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تمام کی نیک جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما اللہ روزہ اقدس پہ حاضری نصیب فرما نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جنہیں اولاد نصیب فرما رکھی ہے ان کی اولاد کو اپنے پیارے پیغمبر کا اپنے والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا اللہ ہمیں سچے اسلامی حکمران نصیب فرما اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما دے اللہ اسلام اور پاکستان کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما اللہ ہمیں سچے اسلامی حکمران نصیب فرما ایسے حکمران جو اس ملک میں قال اللہ قال رسول کا نفاذ قائم کر سکیں اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کو خوشحالیاں نصیب فرما اللہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک شاد آباد فرما اللہ ہمارے اکابرین جتنے دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ حاضرین میں سے اس بستی میں سے جتنے افراد جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما میرے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین